وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا صلوات باواز بلند۔ عالمین کی پاک سیدہ ولیت اللہ مخدر عصمت ملک حیا منبع حیا ولیت اللہ جناب پاک سیدہ نساء العالمین بنت محمد مصطفیٰ جب چل رہی تھی، بہت کم وقت ہے اور بہت کم وقت میں سر جی پوری کائنات بند ہو جاتی ہے اسی ایک لفظ کی دہلیز پہ۔ اللہ کی بارگاہ میں ولیت اللہ کے 9 مخصوص اسم ہیں: فاطمہ، زہرا، رازیہ، مرضیہ، عالمہ، غیر معلمہ، محدثہ، تقیہ، ذکیہ، حورا الانسیہ۔ پاک سے ولیت اللہ چل رہی تھی، بہت کم وقت ہے، بڑی جلدی کر رہا ہوں، اس سے جلدی میں جی میں پھر سے پاک سیدہ فاطمہ زہرا ولیت اللہ مخدر عصمت زہرا تقیہ ذکیہ رازیہ مرضیہ عالمہ غیر معلمہ محدثہ تقیہ ام الحسن ام الحسین ام ابیہا فاطمہ زہرا پاک سیدہ ولیت پاک سیدہ ولیت اللہ چل رہی تھی۔ اللہ جانے کیا عالم تھا، اللہ جانے کیا منظر تھا، اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا عالم تھا، کیا منظر تھا کہ ام المومنین جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا محمد کی محمد بیٹی کو چلتا ہوا دیکھ کے نہ رہ سکی اور فرماتی بسم اللہ الرحمن الرحیم ما رأیت احد اشبہ صامتا وضل وحدی وحدیثا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب ام المومنین فرماتی ہے کہ جب بطول چلے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے محمد چل کے جا رہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جاؤ جا کے کتابیں کھول کے دیکھ لو، ضمیر الحسن حیدری اپنے پوری ذمہ داری کے ساتھ ولیت اللہ مخدر عصمت ملک حیا منبع حیا جس کی دہلیز پہ آ کے حیا بھی جھک کے کھڑا ہو جائے۔ پاک سیدہ ولیت اللہ مخدر عصمت کے لیے ام المومنین فرماتی ہے کہ مخدر عصمت جب چلے ساجی ایسے لگتا ہے کہ جیسے محمد چل کے جا رہا ہے۔ ولیت اللہ جب کلام کرے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے خود محمد بول رہا ہے۔ ولیت اللہ جب قیام کرے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے محمد مصطفیٰ کھڑے ہو گئے ہیں۔ ولیت اللہ جب مصلی عبادت پہ کھڑی ہو تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اللہ کی تسبیح خود محمد مصلی پہ آ کے کر رہا ہے۔ محمد مصطفیٰ جب اللہ کی بارگاہ میں قعود کرے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے خود محمد مصطفیٰ بادشاہ کے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، قعود کر رہے ہیں۔ جناب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے، ولیت اللہ ہے، نام ہے فاطمہ زہرا، بولے تو جیسے محمد بولا، بات کرے تو جیسے محمد نے بات کی، قیام کرے تو ایسے ہے جیسے محمد مصطفیٰ نے قیام کیا۔ محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے زہرا، عالمین کو بتا رہا ہوں کہ محمد کی بیٹی کا نام ہے فاطمہ، مخدر عصمت ہے، بولے تو ایسے کہ جیسے محمد بول رہا ہے، بات کرے تو ایسے کہ جیسے محمد بات کر رہا ہے۔ پھر علماء کو چاہیے کہ انصاف سے کام لے، جب بطول بولے تو سمجھو کہ محمد خود بول رہا ہے۔ پھر محمد مصطفیٰ کی پاک سیدہ ولیت اللہ فاطمہ زہرا جب بولتی ہے تو لگتا ہے کہ جیسے محمد بول رہا ہے۔ پھر دربار میں جب محمد کی بیٹی اپنا حق لینے کے لیے گئی تھی تو پھر حکومت والوں کو چاہیے تھا کہ محمد چل کے آ رہا ہے۔ عالمین کی پاک سیدہ ولیت اللہ کی پاک عصمت و عظمت پہ باواز بلند صلوات اللہ فرمائیے۔ یہ آپ جیے جب تک تمہارا دل چاہے تب تک جیو، یہ فکرہ میں نے قبلہ علامہ غضنفر باز توسی مولا ان کے ہر جگہ پاک امام زمان بادشاہ محافظت فرمائے، میں نے ان سے یہ خطبہ سنا ہے، یہ فکرہ سنا ہے، اور بات ہے جب تک تمہارا دل چاہے
تب تک جیو. مجھے نہیں سمجھ آیا کہ انہوں نے کیوں فرمایا. ایک دن میں خود بیٹھا ہوا تھا اور اللہ جانے میری کون سی زبان سے نکلی ہوئی ولیت اللہ کا کون سا لفظ اسے پسند آیا. اس لفظ کا اس جملے کا انہوں نے مجھے جو نتیجہ دیا، علی جہاں ہو وہاں زندگی ہے اور جہاں علی نہیں وہاں موت ہی موت ہے. اس لیے فرماتے جب تک تمہارا دل چاہے تب تک جیو، یعنی ہمیشہ بندہ وہی جیے گا کہ جس کے یہاں علی ہوگا. جس کے یہاں جی ٹھیک ہے میں ادھر ہی کھڑا ہوں. چوکھے بندے پیچھے کٹھے ہو جاتے لگتا سارے لاہ نہ گئے واہ واہ بلند صلوات پڑھی. یہ تو ام المومنین کا فرمان ہے. ایک فرمان اور سناؤں، زبان لسان اللہ سے ذات کبریا کی خاص الخاص شخصیت محمد مصطفیٰ کی مصطفی زبان سے یہ لفظ نکلے. رسول فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پاک سید الانبیاء محمد مصطفیٰ بادشاہ، کیونکہ یہ پاک سیدہ کے لیے پاک سیدہ سے منسوب یہ مجلس پاک رکھی گئی ہے اور یہ ایام بھی مخصوص ہے ولیت اللہ سے، کیونکہ 3 جمادی الثانی آقا زادی کی شہادت کا دن ہے، 20 جمادی الثانی ولیت اللہ کے ظہور کا دن ہے. ظہور نازل خلق ہونا یہ بات ہو رہی تھی، لیکن ایک راز ہے انشاءاللہ جب سر اللہ نے چاہا تو یہ راز کھلے گا. ذات مصطفیٰ کی زبان لسان اللہ سے ولیت اللہ کے فضائل کے پہلا فکرہ نکلا. رسول فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نور ابنتی فاطمۃ من نور اللہ. رسول اعظم مولا فرماتا ہے میری بیٹی زہرا کا نور اللہ کے نور کا حصہ ہے. ولیت اللہ کا نور، نعرہ حیدری، میری بیٹی مقدرہ سو ولیت اللہ کا نور اللہ کے نور کا. ساؤنڈ نہیں سمجھ آ رہی؟ ذرا نہیں آ رہی، مجھے بھی ایسے محسوس ہو رہا ہے. ساؤنڈ والا بندہ اگر کہیں کو نیڑے کو گل سنتا ہے تو آ کے صحیح کر لے. ولیت اللہ بادشاہ مقدر عصمت کے پاک فضائل محمد مصطفیٰ بادشاہ نے اپنی زبان تدریس ہے کہ میری بیٹی زہرا کا نور اللہ کے نور کا حصہ ہے، اللہ کے نور کا حصہ ہے. ولیت اللہ اللہ کے نور کا حصہ ہے. پاک سیدہ مخدومہ دارین اللہ کے نور کا حصہ ہے. 20 جمادی الثانی بروز جمعۃ المبارک بیت محمد مصطفیٰ میں اللہ کے نور کا حصہ جو محمد کے حصے میں تھا اللہ نے محمد کو دے دیا. کبریا نے مصطفیٰ کو ولیت اللہ دے دی. اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بعد سے مولا نے فرمان جب بیان کیا عالمین کے سامنے، کچھ خوش ہوئے اور کچھ چہرے اللہ جانے بگڑ گئے. تو رسول فرماتے ہیں تمہارے بگڑنے یا نہ بگڑنے سے مجھے کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، چلے ہضم ہو یا نہیں ہو یہ چھوڑو، میں ایک اور قصیدہ پڑھتا ہوں بطول کا. بادشاہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مولا نے ایک اور قصیدہ پڑھا ولیت اللہ کا. رسول فرماتا ہے من زار فاطمہ فکأنما زارانی. رسول فرماتا ہے جس نے زہرا کی زیارت کی، سمجھے میری زیارت کی، جس نے بطول کی زیارت کی سمجھے میری زیارت کی. اس کا مطلب یہ ہو کہ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مولا بادشاہ نے فرمایا کہ جس نے بطول کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی. جس نے محمد مصطفیٰ بادشاہ فرماتے جس نے زہرا کی، بطول زہرا ولیت اللہ مقدرہ عصمت ملکہ حیا منبع حیا رازیہ مرضیہ عالم غیر معلمہ جلیلہ پاک سیدہ علیمہ پاک سیدہ کبرا، یہ جتنے بھی نام ہیں کسی شک میں نہ رہنا، یہ صرف محمد کی بیٹی زہرا کے نام ہے. کئی
ایسا نہ ہو کہ لوگ سمجھنا محسوس کریں کہ شاید یہ پتہ نہیں کتنی بیٹی ہیں. ایسا نہیں ہے، صرف اکلوتی وارث ہے محمد کی زہرا، جس کی یہ سارے لقب ہیں. ہم دنیا پہ آتے ہیں، دنیا پہ آ کے ہم نے کام سیکھا کیا، کام کے لحاظ سے ہمیں لقب ملتے ہیں، کام کے لحاظ سے ہمیں لقب ملتے ہیں. یہ ابھی نازل بھی نہیں ہوئے تھے اور اس نے انہیں لقب پہ لقب دے دیا. رسول فرماتے جس نے بطول کی زیارت کی سمجھے میری زیارت کی. یہ مولا سید الانبیاء کا فرمان ہے. بادشاہ فرماتے جس نے بطول کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، جس نے بطول کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی. میں ایک فرمان آپ کے سامنے کھولنے لگوں، اللہ جانے کون برداشت کرے، اللہ جانے کس سے برداشت ہو، اللہ جانے کس سے نہ برداشت ہو. کیونکہ جو پرسوں کی میری مجلس یاد، اتنا وقت نہیں تھا. اس دن بھی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہر کسی سے میرے علی کی ولایت برداشت نہیں ہو سکتی. لہذا کیونکہ قرآن کی آیت الذین کانت اعین فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا، پھر بات ادھر نہ نکل جائے. فرمایا جس نے بطول کی زیارت کی سمجھو اس نے میری زیارت کی، جس نے زہرا کی زیارت کی اس نے، رسول فرماتے میری زیارت کی. ایک اور فرمان پڑھنے لگا ہوں. سرکار امام حسین بادشاہ کا ایک بیٹا آئمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے 8ویں بادشاہ مولا امام علی رضا صلوات علیہ کی سرکار توجہ ہے سامنے گرامی قدر. یہ میں آپ نے یاد رکھنا کہ بطول کی زیارت محمد کی زیارت ہے بھائی بنی، بطول کی زیارت مصطفیٰ کی زیارت ہے. اسی بات کو کھولنے کے لیے میں نے تھوڑا سا آپ کو اپنے ساتھ لے کے سفر کرنا ہے. 8ویں بات سے فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین ابن محمد القمی ان ابی الحسن الرضا صلوات اللہ علیہ کاؤ نو من زور قبر ابی عبداللہ صلوات اللہ علیہ بشط الفرات کاؤ نو کمن زار اللہ فوق عرشہ ہی. مولا امام رضا بادشاہ مولا فرماتے ہیں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے فرات کے کنارے میرے دادے بابے حسین کی زیارت کی سمجھے ایسے ہی ہے جیسے عرش پہ جا کے اللہ کی زیارت کر کے آیا ہے. بابا سے بلند صلوات پڑھیے. جی ٹھیک ہے میں ادھر ہی ہوں بھائی. توجہ صاحب نے گرامی قدر بھائی منتظر آ گئے ہیں. جی ٹھیک ہے. 10 بندوں نے کہا مجھے کہ 10 منٹ اجازت ہے بات کھول دوں. رسول فرماتے جی بسم اللہ. یہ میری خوش نصیبی ہے کہ بزرگ تشریف فرما ہے، کیونکہ جب بھی مجلس پاک میں یہ مجلس پاک کی رونق ہوتی ہے کہ جب بھی سامنے سننے والے طالب علم کے سامنے کوئی بزرگ بیٹھا ہو تو آٹومیٹک یہ بزرگ کو چہرے کو دیکھ کے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی روم میں سلمان بھی بیٹھا ہو. آٹھویں بات سے مولا فرماتے جس نے فرات کے کنارے میرے داد حسین کی قبر کی زیارت کی کان کمنزار اللہ فوق عرش، ایسے سمجھے کہ جیسے عرش پہ جا کے اللہ کی زیارت کر کے آئے، ایسے سمجھے کہ جیسے عرش پہ جا کے اللہ کی زیارت کر کے آئے. اس کا مطلب یہ ہو کہ حسین کی زیارت اللہ کی زیارت ہے. حسین کو دیکھنا اللہ کو دیکھنا ہے. میں حسین کو اللہ نہیں کہہ رہا، میں 8ویں بادشاہ کا فرمان تلاوت کر رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں حسین کو دیکھنا اللہ کو دیکھنا ہے. رسول فرماتے ہیں جس نے زہرا کی زیارت کی سمجھو اس نے میری زیارت کی. ایک مولا کا صحابی ہے ابا سلط حروی، مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اسی بات سے امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم مولا کی بارگاہ میں
आके अर्ज करके मौला हमने एक रिवायत, हमने एक हदीस सुनी है, नकलो तैयारी सुनते आ रहे हैं मौला, हदीस सुनते आ रहे हैं। हदीस क्या है मौला? हदीस ये है कि जन्नती जन्नत में अपने अपने ठिकानों पर रह के अल्लाह को देखेंगे, अल्लाह की जियारत करेंगे, अल्लाह को देखेंगे, अल्लाह की जियारत करेंगे। मजा है गलत है, क्योंकि इस हदीस से अल्लाह का लाजिम होना, मुजस्सम लाजिम होना आता है कि अल्लाह माज़अल्लाह जिस्म रखता है। बड़ी जल्दी कर रहा अल्लाह माज़अल्लाह, ऐसा हरगिज़ नहीं, अल्लाह जिस्म नहीं रखता। उसका ख्याल ये था कि मौला है, वारिस इल्म इलाहिया है, मुझे इस हदीस को खोल के बयान फरमा देंगे, मेरी समझ में आ जाएगा कि अल्लाह क्या है, ज़ियारत क्या है। उसने मौला की बारगाह में जब अर्ज़ किया, ये अर्ज़ किया कि मौला जन्नती जन्नत में अपनी जगह पे ठहर के, अपनी जगह पे रह के अल्लाह को देखेंगे, अल्लाह को देखेंगे, अल्लाह को देखेंगे। मौला ये अल्लाह देखा नहीं जा सकता, किसी ने देखा भी नहीं है, कोई देख भी नहीं सकता, कोई देखेगा भी नहीं, फिर ये अल्लाह को देखेंगे कैसे? इमाम इस्लाम मुस्कुरा के फरमाते हैं तुझे समझ नहीं आई, जो अल्लाह को देखेंगे ना मेरे नाना मोहम्मद की जियारत करेंगे। ठीक है, जो ये नतीजा इसी बात पे इंशाअल्लाह अजीज फिर कभी मौला फरमाते हैं कि बादशाह ने कुरान अजीम से 2 कुरान के आयात के दलाइल पेश किए थे। जी ठीक है शाह जी, 2 कुरान के आयात के दलाइल पेश किए थे। मौला फरमाते हैं आबाद सन्नत कुरान से पढ़ा नहीं है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रसूल फ़क़द आता अल्लाह, जिसने मुस्तफ़ा की अतात की ऐसी है कि जैसे अल्लाह की अतात की। इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यून अल्लाह, जिसने मोहम्मद के हाथ पे बैयत की ऐसी है कि जैसे अल्लाह के हाथ पे बैयत की। रसूल फरमाते, इमाम इस्लाम बादशाह मौला फरमाते कि मुस्तफ़ा की अतात अल्लाह की अतात है, मुस्तफ़ा की बैयत अल्लाह की बैयत है। इसी तरह मुस्तफ़ा को देखना समझो अल्लाह को देखना, मुस्तफ़ा की ज़ियारत समझो अल्लाह की ज़ियारत है। नतीजा तुम्हारे हवाले करने लगा हो या अली मदद करते हुए दुआओं के साथ। इमाम इस्लाम बादशाह फरमाते फिर ऐसे ही समझो कि मोहम्मद की ज़ियारत ही अल्लाह की ज़ियारत है। मोहम्मद मुस्तफ़ा आलमीन को यही तो बताना चाहते हैं, वमन ज़ारा फातिमा फकअन्नमा ज़ारनी। रसूल फरमाते जिसने बतूल की ज़ियारत की समझो मेरी ज़ियारत की। और मौला फरमाते मोहम्मद की ज़ियारत अल्लाह की ज़ियारत है। रसूल फरमाते जैसे मेरी ज़ियारत अल्लाह की ज़ियारत है, इसी तरह ज़हरा की ज़ियारत भी अल्लाह की ज़ियारत। नारे तकबीर। मैं छोड़ने लगा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने नारा छोड़ देना है, क्योंकि बानिया ने मजलिस की हैसियत से हमारे भाई मौला के मेहमान हैं, मैं बजाते खुद भी उन्हें सुनूंगा, उन्हें पता चले कि मैं यहाँ पे वलियतुल्लाह की पाक बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। कम से कम ये एहसास होना चाहिए। दोनों बाजू बुलंद करते हुए जिसको मैदान खुम्मे गद्दीर याद है, मुस्तफ़ा का ऐलान सुनाना याद है, मेंबर बनाना याद है, अली को बुलाना याद है, सीने से लगाना याद है, बाजू पकड़ के मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली मौला का ऐलान सुनाना याद है। दोनों बाजू बुलंद करके नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, बाबा से बुलंद नारे हैदरी, नारे हैदरी, कलमा